وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ بہت بوڑھے کو اس بات کی رخصت کی دی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرے اور اس کے ذمے قضا بھی واجب نہیں ہے. اس حدیث مبارکہ کو امام دارقطنی اور امام حاکم نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے. روزے سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں. اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے یہ مسئلہ ثابت کیا گیا ہے کہ ایسا بزرگ شخص جس کے لیے اپنی عمر کی وجہ سے جو کمزوری ہو جاتی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنا ممکن نہ ہو، تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے فدیہ دے دے، اور وہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے. اور پھر اس کی قضا واجب نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے بعد وہ اس کی قضا کرے گا. مثلا رمضان گرمیوں کا ہے اور وہ گرمیوں کے اتنے طویل روزے نہیں رکھ سکتا، تو اس کو یہ کہا جائے کہ تم سردیوں میں قضا کرو، جبکہ سردیوں میں بھی اس کے بڑھاپے کی کیفیت ایسی ہی ہے. تو ایسے میں جو بندہ بزرگی کی وجہ سے، دائمی مرض کی وجہ سے، انتہائی کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے یہ رخصت ہے. یہی رخصت ہر اس شخص کے لیے بھی ہے جو کسی دائمی مرض میں مبتلا ہے. ایک ہے وقتی طور پہ کوئی بیماری آ گئی، بخار آ گیا، کوئی ایسا مسئلہ آ گیا جس کی وجہ سے وہ وقتی طور پہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے تو قضا ہے کہ وہ رمضان کے بعد اس روزے کے بدلے روزہ رکھے. جو قضا پر قادر ہے اس کے لیے فدیے کی رخصت نہیں، لیکن جو قضا پر قادر نہیں اس کا دائمی مسئلہ ہے. مثلا ایک بندہ شوگر کا مریض ہے اور مستقل طور پر اس کی شوگر کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کچھ نہ کچھ کھاتا ہے، طویل دورانیے میں اگر وہ فاقہ کرے گا تو اس کے لیے نقصان دہ، تو ایسا شخص پھر فدیہ دے گا اور اس کے لیے پھر قضا واجب نہیں. تو وہ بندہ جو فدیہ دیتا ہے اس کے لیے قضا واجب نہیں ہوتی. اور یہی حکم ان خواتین کے لیے بھی ہے جو اپنی پریگننسی کی وجہ سے یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکیں. اگر اگلے سال رمضان آنے تک وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں، جیسے اس سال رمضان آنے پر وہ پریگننٹ تھی، اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکی، اور بعد میں رمضان آنے تک وہ بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے اس قابل نہیں ہے کہ روزوں کی قضا کر سکے، تو وہ فدیہ ہی دے گی اور اس کے لیے قضا نہیں ہے. یہی جمہور علماء کا درست موقف ہے. بہرحال اس میں بعض علماء کا اختلاف بھی ہے، لیکن جمہور کا موقف یہی کہ جو خاتون اپنے اگلے رمضان آنے تک قضا کرنے کے قابل نہیں وہ فدیہ ہی دے گی، اس پر قضا نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.